وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، جو وہ کہتے ہیں محبوب اس کے اوپر آپ صبر کیجئے۔ کفار معاذ اللہ دار الندوہ میں بیٹھ کر حضور علیہ السلام کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے تھے۔ کبھی کہتے کہ یہ جادوگر ہے، کبھی کہتے یہ کاہن ہے، کبھی معاذ اللہ کہتے مجنون ہے، اور حضور تک بھی یہ خبریں پہنچتی تو دل دکھی ہو جاتا کہ میں تو ان کو جہنم کی آگ سے بچانے کا پیغام سنا رہا ہوں اور یہ میرے بارے میں کیسی کیسی باتیں کرے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، محبوب آپ بس صبر کیجئے، جو کچھ یہ کہتے ہیں ان کو کہنے دیجئے۔ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، اور محبوب ان سے کنارہ کشی اختیار کیجئے۔ تو اللہ فرماتا ہے محبوب آپ ان سے اس طرح الگ ہو جائیں جس طرح الگ ہونے کا حق ہے۔ بات تو مکمل ہو گئی تھی، مفہوم تو پورا ہو گیا تھا، لیکن آگے کہا جمیلا، محبوب تیرا الگ ہونا بھی خوبصورتی والا ہونا چاہیے، کمال حسن اس میں ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر رب نے کہا تو محبوب نے اس کے اوپر عمل کیسے کر کے دکھایا۔ حضور علیہ السلام کو پتھر مارے جاتے ہیں طائف میں، میرے حضور نے جولی اٹھا کے دعائیں دی۔ کیوں دی؟ رب نے کہا تھا محبوب صرف الگ نہیں ہونا، اس طرح الگ ہونا ہے جیسے خوبصورت بھی لگے۔ محبوب تیرا الگ ہونا امت کے لیے سٹینڈرڈ ہوگا، تیرا الگ ہونا بھی قیامت تک نمونہ ہوگا کہ اس طرح کوئی الگ نہیں ہوتا۔ لوگ اسی طرح الگ ہوتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں چلو ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو، لیکن میرے حضور ایسے الگ نہیں ہوئے، میرے حضور ایسے الگ ہوئے جیسے رب نے کہا تھا حجرن جمیلا، محبوب تیرا الگ ہونا بھی تیری ہی سنت قرار پائے گا۔ یہ ایک ایسا خوبصورت الگ ہونا تھا کہ میرے حضور تشریف فرما ہے، ایک کافر کا جنازہ اٹھتا ہے تو میرے حضور کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ کسی نے کہا حضور کافر ہے، کہا اسی لیے تو آنکھوں میں آنسو ہیں، کاش کہ یہ بھی ہدایت کا کلمہ پڑھ کے رب کی دہلیز پہ پہنچ جاتا اور ہم اس کی ہدایت کا سبب بن جاتے۔ آج امت کو بھی یہی سوچنا ہوگا، کسی سے نفرت نہ کرو، اپنا دامن ضرور بچاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں لے ڈوبے، لیکن اگر تمہارے اندر الگ ہونے کا مفہوم سمجھ میں آئے سیرت سے تو تم نے اس کی ہدایت کے لیے دعا کرنی ہے، تم نے محبت کے بازو پھیلا کے رکھنے ہیں، تم نے اس کے لیے راہ ہدایت بنانے کے لیے کوشش کرنی ہے۔ کیوں؟ اس لیے حجرن جمیلا، وہ رسول تمہیں ملا ہے جس کا الگ ہونا بھی خوبصورت ہوا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آگے فرمایا وَذَرْنِي، اور آپ چھوڑ دیجئے مجھے، وَالْمُكَذِّبِينَ، اور جھٹلانے والوں کو، اُولِي النَّعْمَةِ، وہ جو دولت والے اہل ثروت ہیں، وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، اور انہیں تھوڑی مہلت دے دیجئے۔ محبوب آپ خاموشی اختیار کیجئے، آپ صبر کیجئے، آپ الگ ہو جائیے خوبصورتی کے ساتھ۔ رہ گئی ان کی بات تو ان کا معاملہ ہمارے سپرد کیجئے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ سارا محبت کا عنوان تھا، محبوب کے دل کو تسلی دی گئی اور ساتھ لہجہ بدل گیا۔ اِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا، بے شک ان کے لیے ہمارے پاس بھاری بیڑیاں ہیں، وجحیما، اور بھڑکتی ہوئی آگ ہے، وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا، اور ان کے لیے ایسا کھانا ہے جو ان کے گلوں میں اٹک جائے گا، جس کو نہ نگل سکیں گے، جس کو نہ باہر پھینک سکیں گے۔ وہ کانٹے دار درخت زقوم کے ان کے لیے ہم نے تیار کر رکھے ہیں، اور بھڑکتی ہوئی آگ ان کے لیے تیار کر رکھی ہے۔